کیا آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے؟ اگر ہاں تو صرف مدرسے میں پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ گھر کا ماحول بھی اس کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہم چند ایسی باتیں جانیں گے جو ایک حافظ قرآن بچے کو کامیاب اور بعمل بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، گھر کا ماحول قرآنی ہونا چاہیے۔ حفظ کرنے والا بچہ اگر شور شرابے، فضول باتوں اور غیر ضروری مصروفیات والے ماحول میں رہے گا تو اس کی محنت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے گھر میں کوشش کریں کہ موبائل، ٹی وی اور فضول ویڈیوز سے حتی الامکان بچا جائے۔ گھر میں نماز، تلاوت اور ذکر کا ماحول بنایا جائے۔ والدین خود بھی دین پر عمل کریں، کیونکہ بچے سب سے زیادہ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچے کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: پاکیزہ زمین کی پیداوار بھی اچھی نکلتی ہے۔ جس طرح اچھی زمین اچھی فصل دیتی ہے، اسی طرح اچھا ماحول ایک اچھا حافظ قرآن پیدا کرتا ہے۔ دوسری اہم بات، بچے کا روزانہ کا وقت منظم ہونا چاہیے۔ حفظ قرآن کرنے والے بچے کی زندگی میں نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ فجر کے بعد سبق یا منزل کی دہرائی، دن میں آرام اور ضروری تعلیم، اور عصر یا مغرب کے بعد سبق سنانے کا معمول ہونا چاہیے۔ رات کو جلد سونے اور سونے سے پہلے دعا اور اذکار پڑھنے کی عادت بھی ڈالی جائے۔ ایک منظم زندگی بچے کی یادداشت اور کارکردگی دونوں کو بہتر بناتی ہے۔ تیسری اہم بات، موبائل اور فضول مصروفیات سے حفاظت۔ آج کے دور میں موبائل بہت سے بچوں کی توجہ اور وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے والدین کوشش کریں کہ بچے کو ذاتی موبائل نہ دیں، اور اگر کسی ضرورت کے لیے موبائل استعمال کرنا پڑے تو اس پر نگرانی رکھیں۔ غیر ضروری انٹرنیٹ، ٹک ٹاک اور فضول ویڈیوز سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حافظ قرآن صرف قرآن یاد کرنے والا نہیں بلکہ قرآن کے ادب اور احترام کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی چند اہم باتیں۔ ابھی مزید ضروری نکات باقی ہیں، جن میں والدین کا رویہ، بچے کی حوصلہ افزائی اور اخلاقی تربیت شامل ہیں۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ پارٹ 2 آپ تک فوراً پہنچ جائے۔